جو ایک اہم ترین خبر ہے وہ ہے کہ ایک طویل عرصے کے بعد دشمنوں نے کل پھر حملہ کیا اور وہ کوئٹہ میں حملہ کیا۔ بظاہر یہ ایک 5 اسٹار ہوٹل میں کارروائی تھی، ایک خودکش کار بم دھماکہ تھا اور انتہائی سفسٹیکیٹڈ اور خطرناک بارود استعمال کیا گیا اس میں۔ لیکن اس کا اصل ٹارگٹ کون تھے؟ اصل ٹارگٹ تھے چین کے سفیر اور چین کا ڈیلیگیشن۔ ان کا انتظار کیا جا رہا تھا کہ وہ آئیں اور جیسے ان کی گاڑیاں آئیں تو یہ اپنے آپ کو انہوں نے اڑانا تھا، لیکن ٹائمنگز غلط ہوئیں، اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا اور یہ خودکش دھماکہ ہوا بالکل اسی طرح کا تھا جیسے میریٹ ہوٹل اسلام آباد میں ہوا تھا، پھر پی سی پشاور میں ہوا اور پھر پی سی گوادر میں ہوا۔ یہ مماثلت اگر اس کی دیکھی جائے تو یہ پی سی پشاور اور میریٹ اسلام آباد اس طرح کی یہ پلاننگ کی گئی تھی اور ایک کار کو تیار کر کے لایا گیا تھا اور پارکنگ میں اس کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ اس میں ہمارے 5 پاکستانی جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں، شہید ہوئے، اور ان میں خودکش کتنے تھے، 1 2 یہ ابھی تک تحقیقات کی جا رہی ہیں، سارا کچھ پتہ چلایا جا رہا ہے۔ لیکن جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ چین کے سفیر اور چین کے وفد سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جی ہم اپنی مصروفیات جاری رکھیں گے، دشمن حملہ آور ہوتے رہیں گے اور اس بات کا ہمیں اندازہ ہے، لہٰذا آج بھی چین کے سفیر اور ان کے وفد نے وہاں پہ اپنی تمام مصروفیات بلکہ اس میں مزید اضافہ کیا اور تمام امور جو ہیں وہ چودھری صاحب کیا کہیں گے آپ؟ جی سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن دشمن تو اپنے ارادے اور ناپاک عزائم لے کے پھر رہا ہے، لیکن الحمدللہ چینی کا سفیر کا اور ان کے وفد کا جو ان کا رویہ ہے وہ ایک مناسب، ایک دوست کا، ایک ہمسائے کا ایک جو ہونا چاہیے وہ ہے۔ لیکن ان کی دشمنوں کے اور ان کے ایجنٹوں کی اور دہشت گردوں کی کمر تو گئی ہے کچلی، کمر گئی ہے توڑی، لیکن ابھی بھی ان کے کوئی نہ کوئی پاکٹس ہیں جو وقتاً فوقتاً حملے کرتے ہیں، اور اس کی ابھی ہمیں ہائی الرٹ پر رہنا چاہیے۔ جس طرح ہم نے کرونا کو لائٹلی لیا ہوا ہے، اسی طرح دہشت گردی کو بھی کمپلیسنسی کا شکار ہیں، یا تھوڑا سا یعنی جو ہونا چاہیے ہمیں الرٹ، ہائی الرٹ رکھنا چاہیے، وہ اس میں کمی نظر آتی ہے۔ صاحب شیخ رشید صاحب وزیر داخلہ کیا کہا اس واقعے کے بارے میں ذرا سنیے۔ کل یہ ایک خونی واقعہ ہوا ہے، کوئی تقریباً 10:15 بجے۔ یہ خودکش حملہ تھا اور یہ C4 جو ایکسپلوسیو ہے اور یہ 60 سے 80 کلو کے درمیان اس خودکش حملہ آور ایک گاڑی میں ہی بیٹھا رہا۔ کئی دنوں سے چائنا کے سفیر وہاں ہیں، وہ سیف ہیں اور آج بھی وہیں پہ ہیں، وہ ڈیفرنٹ جگہ پہ تھے۔ کل بھی انہوں نے اسٹاف کالج سے ایڈریس کیا ہے، وہ اس وقت وہ وہاں ملاقاتیں کر رہے ہیں، وہ سیف ہیں بالکل۔ یہ تھے جی وزیر داخلہ۔ تو صاحب اصل مسئلہ یہی ہے کہ دشمن جو ہے وہ بدستور ہمارے طاق میں ہے اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، کسی قسم کا ریلیکس نہیں کرنا چاہیے اور اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جو ہمارے دشمن ملک سے پیار محبت کے پیغامات آ رہے ہیں اور خفیہ مذاکرات ہو رہے ہیں اور درمیان میں کچھ برادر ملک بھی آئے ہوئے ہیں، تو ان پہ کبھی بھی دشمن پہ کبھی بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ وہ بدستور اپنی پلاننگ میں ہے اور کیونکہ اطلاعات اس سے یہ بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ سی پیک کا ایک اگلا فیز ابھی صاحب آنے والا ہے۔ چین کے صدر نے پاکستان کا دورہ کرنا ہے اور چین کے سفیر مفصل طور پہ بیان بھی کر چکے ہیں کہ جو اگلا مرحلہ ہے سی پیک کا اور 1 بیلٹ 1 روڈ، وہ اس سے بھی زیادہ ایگریسو ہے اور وہ پائپ لائن میں ہیں اور پروجیکٹس اناؤنس ہونے ہیں۔ چین کے صدر کا وزٹ ہے اور اس وزٹ کو میرا خیال ہے سبوٹاج کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا، اور پھر چائنا اور ایران کے درمیان بھی 25 سال کا ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ ایگریمنٹ ہو چکا ہے۔ پھر شاہ محمود قریشی ہمارے ایران میں گئے ہوئے ہیں، UAE سے ہو کے ایران میں گئے، اور 6 تجارتی مراکز جو ہیں پاک ایران بارڈر پہ وہ کھولنے کا MOU سائن ہوا ہے۔ تو یہ سب ایکٹیویٹیز ایسی ہیں کہ جس سے دشمن کبھی بھی مطمئن نہیں ہوگا، اور اس سے وہ افواہیں
اور میرا خیال ہے وہ بھی دم توڑ گئی ہیں، جو یہ کہتے تھے کہ سی پیک کو رول بیک کیا جا رہا ہے، یہ سی پیک کو گو سلو کی پالیسی ہے۔ تو کل کا جو واقعہ ہے اس سے تو اندازہ ہوتا ہے کہ دشمن کچھ مزید دشمن کو تکلیف ہے کہ جو اگلا فیز آنا ہے وہ اس سے بھی اگریسو ہوگا سی پیک کا، تو اس کے لیے ہمیں حفاظتی انتظامات کرنے چاہیے، دشمن پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ این ڈی ایس کے ساتھ تانے بانے ملتے ہیں ساری چیزوں کے، این ڈی ایس سے آگے آپ کو پتہ ہے کہ دلی تک روٹ جاتا ہے، اور کچھ عرصہ پہلے یہ خبر پاکستان کے کسی انٹیلیجنس ادارے نے نہیں دی تھی بلکہ عالمی ذرائع ابلاغ نے دی تھی کہ افغانستان میں تمام کالعدم اور جتنے بھی پاکستان کے دھتکارے ہوئے شدت پسند دہشت گرد ہیں ان کی ایک میٹنگ کروائی گئی، اور وہ میٹنگ کے تانے بانے دلی سے ملتے تھے۔ تو یہ سارا کچھ انفارمیشن ہونے کے باوجود جو صاحب سرینا کی، لیکن صابر شاکر صاحب ایک پہلو ذرا آپ وہ میرا خیال آپ سے اگنور ہو گیا جی کہ یہ سیکیورٹی کا بھی بہت بڑا لیپس ہے۔ جی بالکل وہی ہے، یعنی بڑے 4-5 سٹار ہوٹل جو ہے، اور وہاں تو آپ جاتے ہیں تو آپ کے تو مطلب جس طرح وہ سلوک کیا جا رہا ہوتا ہے کہ کسی دشمن ملک سے آپ آ گئے ہیں تو انہوں نے اس طرح تلاشیاں لینی ہوتی ہیں، اور اتنی ایک گاڑی اس میں 50 60 70 کلو یعنی بارود، اور وہ وہاں پارکنگ میں پہنچ جائے، تو یہ تو 100% ان کا سیکیورٹی جو سسٹم ہے اس کی پینیٹریشن ہوئی ہے، اس میں دشمن گھسا ہے، دہشت گردوں نے اس کی پتہ نہیں کب سے ریکی کی ہوئی تھی، اور وہ تو اللہ کا فضل ہے کہ چائنیز ڈیلیگیشن بچ گیا۔ لیکن آپ اس پہلو کو اگنور نہیں کر سکتے کہ وہاں سیکیورٹی کے درمیان وہ گھسنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ ان لوگوں کا کلا کما بھی کرنا بہت ضروری ہے۔